أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صدق اللہ العظیم. سترواں پارہ اور سورہ انبیاء اور سورہ حج. آج انشاءاللہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہے. سورہ انبیاء میں اصل تو عقائد اور قیامت، توحید، اس کے تذکرے کے ساتھ یہ مشرکین مکہ کا سبب و اعتراض تھا کہ ہم ہی جیسا نبی بنا کر کیوں بھیجا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں یہ جواب دیا ہے کہ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے وہ بھی سب انسان ہی تھے، انہی جیسے بشر تھے جن کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. اور پچھلے پاروں میں بھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو یہ کہتے کہ انسان کیوں نہیں بھیجا. تو جس قوم کے اندر نبی بھیجا جاتا ہے وہ اسی قوم سے بھیجا جاتا ہے اور انسانوں میں انسان ہی بھیجا جاتا ہے. تو شروع میں مختصر سا قیامت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بڑا ہی قریب آ چکا ہے لیکن غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. اور ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، ان کے رب کی طرف سے ذکر آتا ہے، یہ سنتے ہیں لیکن لہو و لعب میں مصروف رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، دل ان کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. بس اس طرح یہ موج مستی میں گویا کہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو ایک ہم ہی جیسا انسان ہے تو ان کو جو ہے وہ نبی بنا کر کیوں بھیجا کہ ہم جیسا انسان ہے، پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا یہ تمہارے پاس جادو لے کر آئے اور تم اسے دیکھ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب تو جانتا ہے، آسمان و زمین کے اندر ہر بات کو جانتا ہے اور جاننے والا اور سننے والا ہے. یعنی فرمایا کہ نبی نے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے رب نے ہی مجھے بھیجا ہے، تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر مار پڑے گی. اور کہنے لگے بل قولوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو بہکی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں، من گھڑت باتیں بنا لی ہیں، بلکہ یہ تو شاعر بنا ہوا ہے کوئی. یعنی نعوذ باللہ آپ اندازہ فرمائیں کہ وقت کے نبی کو کس قدر تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، کس قدر. یعنی زبان جیسے کہتے ہیں نا زہر میں بھجے ہوئے تیر، عرف میں جیسا کہا جاتا ہے کہ زہر میں بھجے ہوئے تیر، ایسی سخت زبان استعمال ہو رہی ہے نبی کے لیے. تو آج کل جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اگر سخت باتیں سننے کو ملیں، مخالفت ملے تو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ لوگوں کا مزاج ہے. یعنی اللہ نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی. فرق اتنا ہے اس وقت وہ صاف صاف مشرکین مکہ سامنے تھے، اور ایسا نہیں ہے بلکہ منافقین بھی ہوتے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو آج کے دور میں اگرچہ وہ ایسے مشرکین مکہ سامنے نہیں ہیں لیکن ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں بظاہر، لیکن اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان بھی ہیں. اکثر عام طور پر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، میڈیا پر بھی ان کی باتیں آتی ہیں، مختلف حوالوں سے چیزیں آتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت بہرحال سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں بھی نشانی ظاہر کر کے بتائی جائے، یعنی یہ اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ نشانی بتائی جائے جس سے ہم پہچانیں کہ یہ نبی ہیں. یہ تو بس ہم جیسے انسان ہیں، ہم ان کی بات کیا مانیں گے.
اللہ اکبر. واقعی بات یہ ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ماننے والے ہوتے ہیں. جب ماننی ہے تو پھر اعتراض نہیں کرنا، اور نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ ابو جہل کی طرح ہوتے ہیں. جب نہیں ماننی تو بس ہر طرح سے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں بھی فرمایا اور ہمارے بزرگان دین بھی یہ نصیحت فرماتے رہے کہ بلا وجہ کی گفتگو اور بیجا سوال. ایک تو یہ ہے نا، مثلا آدمی حلال حرام کی بارے میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ معلوم کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، نماز میں یہ ایک سوالات ہوتے ہیں بے تکے سے سوالات. مثلا اب بعض لوگ آ جاتے ہیں جی یہ جو اصحاب کہف کے لوگ تھے ان کے نام کیا تھے؟ اب بھائی مجھے کیا معلوم کیا نام تھے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. کیا نہیں جی وہ فلاں نے تو یہ بتائے ہیں فلاں نے. تو بھائی جس نے بتائے ہیں اگر تمہیں اس پر اعتماد ہے تو اعتماد کر لو، مجھے تو معلوم نہیں ہے. اچھا حضرت وہ کتے کا نام کیا تھا؟ میرے دوستو یہ ایسی عجیب گفتگو ہوتی ہے، آدمی اس کا کیا جواب دے گا؟ یعنی بے سروپا گفتگو. پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب ناراض ہوتے ہیں بات کرو تو. او بھائی تم تک کی بات کرو تو ناراض نہ ہونا، جب اگر تم ایسی بے وقوفی کی باتیں کرو گے تو ناراض ہی ہوں گے نا، پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ کر آدمی کہ بھئی کون سی بات مجھے پوچھنے کی ہے کون سی پوچھنے کی نہیں ہے. ورنہ آج کل کے حالات میں معلومات کا تو لوگوں کے پاس خزانہ ہے جی. معلومات چاہیے بھئی، کیونکہ وہ جنرل نالج میں ہمارا اضافہ ہو جائے گا. ارے بابا تمہاری جنرل نالج میں اضافہ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں عمل میں اضافہ ہو تو پتہ چلے نا، اصل تو عمل ہے، ورنہ تو سب کے پاس بہت کچھ آج کل موجود ہے. بہرحال آگے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون. اس سے پہلے بھی بستیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں، بہت سارے لوگ اللہ جو ایسے گزرے جنہوں نے عجیب عجیب باتیں کی. ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف وحی کی، لیکن کیا ان لوگوں نے ایمان لیا ہے جب ہم نے ان کو نشانیاں دکھا دی؟ تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا بھی وہی حال ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، صرف ان کی باتیں ہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم اور جابر تھے، ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے دوستو. یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں. یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آدمی عمل نہیں کر رہا اور یہ پوری قوم جو ہے وہ بے عمل ہو گئی ہے، ایک وقت تک جو اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے اس وقت تک تنبیہ ہوتی رہتی ہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں. جب نہیں مانتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر ہم اس قوم کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم تباہ کر کے ختم کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتے ہیں جو ان جیسے نہیں ہوتے، جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، میرے رب کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. اس صورت کے اندر آگے اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عقلی دلیل دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو ذرا یہ تو سوچو کہ تمہاری دنیا میں اگر دو بادشاہ ہوں، کسی شہر ملک میں دو بادشاہ ہوں اور دونوں کو اختیارات ہوں، تو یہ بتاؤ کہ بادشاہت چل سکے گی؟ سب نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر دو بادشاہ ہوں تو اس ملک کے اندر نظام نہیں چل سکتا، وہ سارا نظام تباہ ہو جاتا ہے. تو اگر تم نعوذ باللہ جیسے تم یہ کہتے ہو کہ بھئی دو ہمارے خدا ہیں، تو اگر دو خدا ہوتے تو پھر یہ نظام کیسے چل پاتا؟ ایک خدا کچھ چاہتا، دوسرا خدا کچھ چاہتا. تو فرمایا اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ایک ہی ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور علی
کل شیء قدیر ہے، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اللہ پاک ہے، وہ عرش کا رب ہے، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ ایسا رب ہے، ایسا مالک ہے وہ، لہٰذا تم یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلے رکوع میں وہی فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے بہت تمسخر کیا ہے، بہت استہزاء کیا ہے، بہت تنگ کیا ہے، لیکن اپنی نشانیاں گنوائیں اللہ نے کہ ہم نے مہلت دی اور جب نہیں مانے تو پھر ہم نے ان کی پکڑ کر لی، اور پھر آگے اپنی قدرت کی نشانیاں کچھ بتائی ہیں۔ اور آگے پھر بہت اہم واقعہ جو آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، وہ آپ نے پہلے 7ویں پارے میں جو تھوڑا سا گزرا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چاند رب ہو سکتا ہے، نہیں یہ سورج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی، کہ میں ایسے ذات کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہوں اور ایسی ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو ان سب سے بری ہے اور ان سب سے بڑا ہے اور ان سب سے جو ہے وہ قدرت والا ہے ہر چیز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، اس ماحول میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے والد خود بت تراشتے ہیں، خود بت بناتے ہیں۔ آپ نے پہلے دعوت دی مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، جب وہ نہیں مانے تو ایک دن ایسا کیا کہ بت خانے میں گھس گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر پھوڑا، اور پھر جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ لیا اور نکل گئے وہاں سے۔ جب ان مشرکین نے دیکھا، آئے کہ ارے یہ ہمارے خدا کو کس نے مار دیا، نعوذ باللہ، بھائی خدا کو بھی کوئی مار سکتا ہے؟ یعنی اتنی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے نا انسان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کس نے مارا، کس نے مارا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے معبودوں کو برا کہنے والا تو ایک ہی ہے اور وہ ابراہیم ہے علیہ السلام۔ معلوم ہوتا ہے یہ انہوں نے ہی، ان کا کام ہے۔ اب جب وہ بلوایا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، جس کے وہ کندھے پہ رکھا تھا نا بڑا بت کا، ان سے پوچھ لو کس نے تو مارا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، آپ کو بس موقع مل گیا دعوت دینے کا۔ آپ نے فرمایا جب یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو تم ایسی چیزوں کو خدا مانتے ہو؟ آپ نے پھر جو ہے وہ ان کو تبلیغ کرنی شروع کی اور بتا فرمایا کہ دیکھو یہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے، تم ان کو جو ہے وہ خدا مت مانو، یہ تو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ قوم پھر وہی کہنے لگی کہ جی ہم تو اپنے باپ داداؤں سے اسی کے اوپر دیکھتے آ رہے ہیں اور تو ہمارے ساتھ یہ مت کر اور ہم تجھے سزا دیں گے۔ آخر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی ہے۔ بڑا لمبے واقعات ہیں، مختصر سا بس میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں آگے۔ لکڑیاں جمع کی بہت زیادہ، بڑی تفصیل اس کی آئی ہے۔ ان لکڑیوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس کو دہکایا گیا، کئی مہینوں تک کہتے ہیں لکڑیاں جمع کی، پھر کئی مہینوں تک اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت عجیب و غریب علماء نے لکھا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کوہرام مچا ہوا تھا، جو فرشتوں میں، اور کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ اے ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو بجھا دوں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے بھیجا یا خود آئے ہو؟ فرمایا نہیں میں خود آیا ہوں۔ فرمایا آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات بڑی تفصیل سے آتے ہیں۔ آخر ان کو اس میں ڈال دیا گیا، تقریباً 7 دن تک اس آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آگ میں جو 7 دن میرے گزرے زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی دن وہ میرے 7 دن ہیں۔ اس جیسا قرب اور اس جیسی لذت اللہ رب العزت کے سے جو مناجات اور اللہ کا جو قرب ہے نا، وہ اس جیسی مجھے زندگی میں نہیں ملی جو اس 7 دن کے اندر ملی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ علماء لکھتے ہیں جب وہ ٹھنڈی ہونے لگی تو ٹھنڈک سے بھی تکلیف، زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، تو فرمایا وسلاما، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو۔
جس میں میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے. اس انداز میں جس کو دیکھنا ہو وہ پھر معرف القرآن میں دیکھ لے، اس کے اندر اس میں کافی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. بہرحال اس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں وقت گزارا اور اللہ رب العزت نے وہاں ان کی حفاظت فرمائی، اور وہاں سے پھر نکل کر جو ہے وہ اپنے دوسرے معاملات میں وہ آگے واقعات میں انشاءاللہ آ جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد دوبارہ پھر قیامت کے کچھ علامات وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ کہ اگر تیرے رب کے عذاب کا ذرا جھونکا بھی آ جائے تو یہ چٹلا اٹھیں گے. اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں دیں. پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ واقعہ اس میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. ایک عرصے تک آپ جو ہیں وہ تبلیغ کرتے رہے. جب قوم نہیں مانی تو جیسے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا کہ جی 3 دن تک جو ہے اب مہلت ہے، اس کے بعد ہم ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو آپ ان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے. اچھا، یہ صرف یہ ایک قوم کا یہ ذکر ہے کہ جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو تنبیہ ہو گئی، یعنی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے آگے آہو زاری میں لگ گئے اور اللہ سے مناجات اور استغفار میں لگ گئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے، اور ان کے اوپر جب انہوں نے آہو زاری کی، استغفار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو آپ ایک کشتی کے اندر بیٹھے، لیکن وہاں پر کشتی والے وہاں اس میں سمندر میں جو ہے دریا کے اندر وہ بھنور آ گیا، جس کی وجہ سے کشتی میں سے ایک آدمی کو کم کرنا پڑا. اس میں جب پورا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نکل آیا. ان کو جب اٹھا کر جو سمندر میں ان سے کہا گیا کہ آپ چھلانگ لگا دیں، جب یہ گئے تو مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا. اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا کیا نہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا، چونکہ ہم نے تو ایک صرف یہ گزارا کرتے ہوئے یہاں یہ چیزیں ہیں اس طرح اشارہ کر کے جانا ہے، تو وہ اس میں وہاں پر مچھلی نے نگل لیا. وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اس میں سے مچھلی کو حکم دیا، اس نے ساحل کے اوپر نکل دیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو پریشانیاں انسان کو ہوتی ہیں، یہ بڑا مشہور وظیفہ ہے آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسی بھی پریشانی ہو، اگر اس کا وظیفہ جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر کیا جائے، بعض لوگ اپنی مرضی سے اس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ تعداد میں پڑھنے سے دماغ پہ خشکی چھا جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت اور قوت رکھی ہے ہر چیز کی برداشت کی. بعض مرتبہ وظائف جب بغیر اجازت کے علماء سے کیے جاتے ہیں، بڑوں کی اجازت کے بغیر، تو وہ جب انسان بہت زیادہ کرتا ہے دماغ پر خشکی چھانے سے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے. اب وہ پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر جنات آ گئے، اس نے وظیفہ کیا تھا اس کے اوپر جنات آئے، یہ الٹ گیا فلاں ہو گیا. ایسی کوئی بات، اصل چیز یہ ہوتی ہے دماغ پر خشکی چھا جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وظیفہ ہے، بڑا کام کا وظیفہ ہے، اور اس کو اگر ضرورت ہو تو آدمی پڑھ سکتا ہے. چند بار تو جیسے 10-20 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. کوئی بھی اگر مشکل ہو تو آدمی یہ بیٹھ کر اللہ سے مانگے اور اس طرح سے دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے جو ہے اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ پاک اسی طریقے سے نجات عطا فرماتی ہیں، یعنی اس طرح سے اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں. پھر اگلی سورت جو ہے وہ سورہ حج ہے. سورہ حج کے اندر اس کے اندر آخر میں بھی کچھ اسی سورت کے جو ہے سورہ انبیاء کے آخر میں بھی کچھ اس قسم کا اس کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں، آخرت کے بارے میں اور اعمال کرنے کی ترغیب ہے. پھر سورہ حج کے اندر
ابتدائی طور پر تو سورہ حج میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہوگا، ایسا جھٹکا ہوگا کہ اس کے اندر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائیں گی. یعنی ماں دودھ پیتے بچے کو بھولنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ ایسی مصیبت مقصد عام طور پر نہیں ہوتی کہ جو اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے، لیکن وہ ایسی حالت ہوگی قیامت کی کہ دودھ پلانے والے بچے کو بھلا بیٹھیں گی. اور اسی طریقے سے حمل جن کے عورتوں کے حمل ہوں گے اس خوفناک جھٹکے اور اس خوفناک حالات میں ان کا حمل گر جائے گا، اور انسان کی حالت ایسی ہوگی جیسے یہ مدہوش ہوتا ہے، یہ حالت ہو جائے گی اس کی. یہ اس وقت صورتحال ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. آگے پھر جو ہے اگلی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر کچھ اور بھی آیات ہیں، وہاں پر اس کو میں تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ حج کا اعلان کر دیں، باقی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق آئیں گے، اور اچھی سواریوں پر، کمزور سواریوں، ہر طرح سے آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں آج صورتحال کیا ہے کہ کیسی کیسی مقصد پابندیاں لگانے کے باوجود، اور اب جو ہے وہ عجیب عجیب ٹیکس وہاں لگا دیے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے عجیب نظام بنایا، جس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. پہلے کبھی یہ ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ عرصے 15 سال 17 18 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ جب عمرے کے لیے جاتے تھے تو دن میں نہیں تو رات بھی یہ ہوتا تھا کہ فلاں وقت کے اندر رش کم ہوگا، اس وقت میں چل کر جو ہے وہ طواف کر لیں گے، حجر اسود پہ چلے جائیں گے، ملتزم پر چلے جائیں گے، حتیم میں چلے جائیں گے. لیکن میرے دوستوں کئی سالوں سے تو یہ حال ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ یہ کہیں کہ جی رش کم ہو تو میں جاؤں گا. اب تو آپ نے اسی رش میں جانا ہے، جیسے بھی کرنا ہے اسی رش میں کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسا مقصد اس آواز کو پہنچایا ہے کہ ایسے غریب جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اللہ پاک ان کی بھی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں. ابھی ہمارے محلے کے کہیں کے دو میاں بیوی گئے ہوئے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے دعا فرماتے میں وہ عمرے پر جا رہا ہوں. مجھے بڑا تعجب سا یعنی ان کے حوالے سے تھوڑا ہوا. کہنے پھر انہیں بتایا، کہنے لگے بس اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دی، اس نے کہا کہ جی آپ جائیں، میں آپ کا خرچہ برداشت کروں گا. یہ ہے، میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی وہاں کی حاضری پیسے میں نہیں مانگنے میں ہے. وہاں کی حاضری بعض لوگ بڑے پریشان یہاں ہوتے ہیں. ایک ہمارے اچھے بے تکلف سے ساتھی ہیں اور اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہے، یہاں پر دکان بھی ہے. ایک دفعہ ایسے میرے پاس آئے تو کہنے لگے یار بدر بھائی میں حیران ہوتا ہوں، آپ ہر سال عمرے پہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے حیران ہوتے ہیں کہ آپ اب تک گئے نہیں. جب ایک دفعہ جا کر مانگیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جو لگی ہے نا، جو وہاں جا کر لگ جاتی ہے، وہ انسان کو ایسا تڑپاتی ہے کہ پھر وہ پیسے میں حاضری نہیں ہوتی، وہ بس مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بلا لے. تو میں نے کہا بھائی اللہ سے مانگتے ہیں، باقی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ. اور میرے دوستوں واقعتاً یہ یاد رکھیں، یہ بات وہاں کی نکل آئی، اور وہ موضوع ایسا عجیب موضوع ہے. اللہ اکبر. جب اللہ محروم کسی کو کرتا ہے نا، تو کروڑوں روپے جیب میں ہوں تو میرا رب کو منظور نہ ہو وہ حاضری نہیں دے سکتا. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب شاید یقین کرنا اس بات پر مشکل ہوتا ہے. مجھے 4-5 سال پہلے وہاں ایک صاحب نے جو وہیں کے رہنے والے انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کا جو مالک مکان ہے وہ پرانا عرب بدو ہے، وہ عرب ہے پرانا کوئی. وہ ایک دفعہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بار بار عمرہ کرنے کیوں جاتے ہو؟ مجھے تو
غالباً اس وقت اس نے بتایا 25 سال یا 30 سال ہو گئے میں کبھی حرم نہیں گیا، 25 یا 30 سال ہو گئے اس نے کہا میں کبھی حرم نہیں گیا، تم لوگ کیوں بار بار بھاگتے ہو، کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ حالانکہ وہ مسلمان ہے۔ حرم سے یعنی حرم سے میرا خیال ہے پیدل راستہ جو ہے وہ 45-50 منٹ کا ہوگا اس کے گھر کا گلیوں سے، اور گاڑی سے جو ہے وہ 15-20 منٹ کا ہوگا۔ ایسی جگہ وہ رہ رہا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے 20-25 سال یا 30 سال ہو گئے میں کبھی گئے نہیں، سے کیا کریں گے وہاں جا کر؟ کہ اس بیچارے کو یہ علم ہی نہیں کہ حرم کیا چیز ہے، بیت اللہ کیا چیز ہے۔ اور یہ تو اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 20-25 سال کے اندر جو وہاں کے مختلف علاقوں سے عرب آنے لگے، ورنہ پہلے حج عمر پر آپ جاتے تھے، جو پرانے لوگ گئے وہاں پر آپ کو باہر کے لوگ زیادہ نظر آتے تھے، وہاں کے بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے ایسے اس کو پھیلایا ہے، اور الحمدللہ اب تو بات ہی کیا ہے کہ ہر آدمی کا، اور میرے دوستوں جانا چاہیے۔ وہ ہمارے حضرات جو اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ جی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے اوپر فلاں ہے، ارے اللہ کے بندو وہ جگہ وہ ہے جہاں جا کر آدمی بیٹیوں کے لیے مانگتا ہے، جہاں جا کر قرض کی ادائیگی کی دعائیں کرتا ہے۔ اب وہیں سے ہم رکے رہیں گے؟ ایک دوست میرے پاس آتے ہیں ناز آباد سے، بہت اللہ نے نوازا ہے، میرے سے کہنے لگے گزشتہ سال بات ہو رہی، میں عمرے پر جا رہا تھا، کہنے لگے بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہماری بڑی ترتیب تھی ہر سال جانے کی، لیکن گزشتہ 8 سال سے میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میرے اوپر کچھ قرض ہے، اس وجہ سے نہیں جاتا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے قرضہ ادا کیا نہیں، عمرے پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے جواب دیں، آپ نے اپنی جو زندگی، آپ کی لائف اسٹائل جو آپ کا ہے، آپ نے اس کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ اب وہ بڑے خاموش کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اپنے گھر کے اخراجات کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ اگر آپ کے گھر کا خرچ 10 لاکھ روپے مہینہ، اور واقعتاً اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ اتنا خرچہ ہے ہوگا ان کا، تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کے اندر کوئی کمی کی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اپنی شادی بیاہ جو آپ کے ہو رہے ہیں اس میں کوئی کمی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جو ملک کے اندر تفریحات آپ لوگ کرتے ہیں بچوں کو لے، اس میں کوئی کمی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا ایک اللہ کا گھر رہ کے تھا جہاں آپ نے کمی کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی قرض ہے اس وجہ سے نہیں جا رہا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہاں تو آپ اس وجہ سے جائیں کہ اللہ سے مانگیں گے تاکہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ اللہ نے ان کے دل میں الحمدللہ ایسی بات اتاری کہ وہ اسی سال اللہ کا فضل عمرے پر گئے، اور میرا خیال ہے کوئی سال نہیں گزرا تھا اللہ نے ان کے سارے قرض بھی ادا کروا دیے۔ بڑے خوش ہوا، کہنے لگے یار آپ نے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا اور ہمیں جو ہے نا سمجھ عطا فرما دی، ورنہ ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ نفس و شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے رکا رہتا ہے انسان۔ اس لیے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ پاک دینا کہ کم سے کم عمرہ ضرور کر لو جا کر، اور پہلے عمرے میں جا کر ہی اللہ سے مانگو بس۔ میرے دوستوں میرے رب کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ وہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں دے گا، وہ ہمارے قرضے پورے نہیں دے گا، وہ فلاں، یا چونکہ ہم نے ویسی ہی توقع اس سے لگائی ہوئی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تم میرے سے جیسی امید رکھو گے ویسا میں تمہارے ساتھ برتاؤ کروں گا۔ جب ہم نے امید یہ لگا لی تو اس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ اگر ہم یہ امید رکھیں گے کہ نہیں ہے میرا رب مجھے دے گا، اور اس یقین کے ساتھ آپ جائیں، میں تو قسم کھا کر اگر میں کہوں نا الحمدللہ میں حانث نہیں ہوں گا کہ جو رب سے جا کر مانگتا ہوں پورے سال نظر آتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی، یہ بھی قبول کی، یہ بھی قبول کی۔ اس رب کا فضل ہے الحمدللہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا کرم اور احسان ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں سب ساتھیوں سے کہوں گا ہر ساتھی اس کی جستجو کرے، ہر چھوٹا ہو بڑا ہو کوشش کرے۔ بظاہر اس کو اگر اسباب نظر نہیں آ رہے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ روز کے 10 روپے 20 روپے وہ ایک تھیلی میں ڈالنا شروع کر دے، 2 رکعت صلاۃ الحجت روز شروع کر دے، اور روزانہ 2 صفحے فضائل حج کا مطالعہ شروع کر دے۔ بھئی یہ کام تو سب کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس یہ 3 کام شروع کر دیں کہ روزانہ جو بھی 10 20 50 جو اللہ نے توفیق دی ہے، اس نیت سے کہ میں حج کے پیسے جمع کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اسی نیت سے کہ اللہ تو اپنے گھر کی زیارت کرا دے، حرمین کی زیارت کرا دے،
اور تیسری بات فضائل حج جو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے 2 صفحے روزانہ سونے سے پہلے ہو کسی وقت پہ مطالعہ شروع کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا 1 سال پورا نہیں ہوگا کہ حاضری اللہ پاک اسباب عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو جو ہے وہاں کی حاضری قبولیت والی اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مولوی راشد صاحب آپ کو پتہ ہے عمرے پر گئے ہوئے ہیں، دعا بھی کریں ان کے لیے۔ آج اطلاع آئی ہے کہ کچھ طبیعت ان کی ناساز ہے، کچھ تکلیف کمر وغیرہ میں ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن کچھ 2-3 دن تکلیف میں رہے ہیں، اور دعا فرمائیں اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپنے گھر واپس پہنچائے۔ اگلی آیات میں اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حکم جہاد اتارا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ قرآن کریم نے یہاں جہاد کا حکم دیا، اور یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ یعنی مکے میں تو ممنوع تھا نا، وہاں تو فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جہاد کی اجازت نہیں۔ مدینہ منورہ میں جب تشریف لے آئے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم اتارا اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ رب العزت بعض انسانوں کے ذریعے بعض انسانوں کو ہٹانے کا انتظام نہ فرماتا تو دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جاتا، مسجدیں اور گرجے ویران ہو جاتے، اور ان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو یہ کفار ہمیں کہاں رہنے دیتے، کس صورت جو ہے وہ برداشت نہ کرتے۔ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کچھ کو کچھ کے ذریعے سے جو ہے وہ شکست دلواتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں۔ کہ آج الحمدللہ اس طریقے سے ہماری مسجدیں آباد ہیں اور عبادت خانے جو ہیں وہ آباد ہیں۔ آخر میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد ایسے کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیے ہیں، اللہ نے تمہارے دین میں کچھ تنگی نہیں رکھی، اور تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، لہذا تم لوگ گواہ بنو گے ساری امتوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ گواہی والی تفصیل تو وہ پہلے پارے میں جو دوسرے پارے میں پڑھی تھی، کہ جس میں ساری امتوں کی جو ہے وہ امت محمدیہ گواہی دے گی اور اللہ کے نبی گواہی دیں گے، وہ سب تفصیل وہاں تھوڑی سی گزر چکی ہے۔ بہرحال اسی کے اوپر جو ہے اس کہاں سنا گیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیں اور اللہ اس سلسلے کو نافع بنا دیں ہم سب کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔